پرائڈ اینڈ پریجڈس چیپٹر 48۔ اگلی صبح سبھی امید کر رہے تھے کہ مسٹر بینٹ کا کوئی خط آئے گا، لیکن ڈاک آئی اور ایک بھی سطر نہ ملی۔ ان کی فیملی جانتی تھی کہ عام حالات میں وہ ایک بے پرواہ اور سست رفتار خط و کتابت کرنے والے ہیں، مگر اس موقع پر سب کو توقع تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کریں گے۔ وہ مجبوراً اس نتیجے پر پہنچے کہ شاید انہیں کوئی خوشخبری نہ ملی ہو، لیکن اگر ایسی بات تھی تو بھی کم از کم انہیں اس کی تصدیق تو کرنی ہی چاہیے تھی۔ مسٹر گارڈنر صرف خطوط کے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ڈاک آئی وہ روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد کم از کم یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ انہیں حالات سے باخبر رکھا جائے گا، اور روانگی کے وقت ان کے ماموں نے وعدہ کیا کہ وہ مسٹر بینٹ کو جلد از جلد لانگ بورن واپس لوٹنے پر آمادہ کریں گے، جس سے ان کی بہن کو بڑا سکون ملا، کیونکہ وہ اسے اپنے شوہر کے کسی وائل میں مارے جانے کے خطرے سے بچاؤ کی واحد ضمانت سمجھتی تھی۔ مسز گارڈنر اور بچے چند دن مزید ہارٹ فورڈ شائر میں ٹھہرے، کیونکہ انہیں لگا کہ ان کی موجودگی بھانجیوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ مسز بینٹ کی دیکھ بھال میں بھی ان کے ساتھ شریک رہیں اور ان کے فارغ لمحات میں بھی ان کا بہت بڑا سہارا بنیں۔ ان کی دوسری خالہ بھی اکثر ملنے آتی تھی اور ہمیشہ یہ کہہ کر آتی کہ وہ انہیں ہمت دلانے اور خوش کرنے آئی ہیں، مگر چونکہ وہ کبھی کوئی نئی کہانی سنائے بغیر نہ آتی، وکم کی فضول خرچی یا بے راہ روی کی تازہ ترین مثال کیا ہے، اس لیے وہ اکثر انہیں پہلے سے بھی زیادہ دل شکستہ کر کے جاتی۔ پورا میرٹن اس شخص کو بدنام کرنے میں مصروف تھا جو صرف 3 ماہ پہلے تک روشنی کا فرشتہ سمجھا جا رہا تھا۔ ہر دکاندار اس کے مقروض ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کی تمام چالاکیوں کو فریب کا نام دے کر بیان کیا جا رہا تھا، جو بظاہر ہر دکان کے گھر تک پہنچ چکی تھی۔ ہر شخص اسے دنیا کا سب سے بدترین نوجوان قرار دے رہا تھا، اور ہر کسی کو اچانک یاد آ گیا کہ انہیں اس کے بھلی معصورت پر کبھی اعتماد نہیں تھا۔ الزبتھ نے ان میں سے آدھی باتوں پر بھی یقین نہیں کیا، مگر جو کچھ بھی سچ تھا وہ اس کی بہن کے تباہ ہونے کے یقین کو اور بھی پختہ کر رہا تھا۔ حتیٰ کہ جین بھی جو اس سے کم پر یقین رکھتی تھی اب تقریباً مایوس ہو چکی تھی، خاص طور پر اس لیے کہ اگر وہ اسکاٹ لینڈ جا چکے ہیں، جس کا امکان پہلے وہ مکمل طور پر رد نہیں کر رہی تھی، تو اب تک اس کے بارے میں ضرور کوئی خبر مل چکی ہوتی۔ مسٹر گارڈنر اتوار کے دن لانگ بورن سے روانہ ہوئے۔ منگل کو ان کی بیوی کو ان کا خط موصول ہوا۔ اس میں لکھا تھا کہ پہنچتے ہی وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے اور انہیں گریس چرچ اسٹریٹ لے جانے پر راضی کر لیا۔ مسٹر بینٹ ایپسم اوکلاپم جا چکے تھے، مگر انہیں کوئی اطمینان بخش اطلاع نہیں ملی۔ اب ان کا ارادہ تھا کہ شہر کے تمام بڑے ہوٹلوں میں تلاش کریں، کیونکہ ممکن ہے وہ لندن پہنچتے ہی پہلے کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوں اور بعد میں کہیں اور قیام کیا ہو۔ مسٹر گارڈنر کو اس جستجو سے زیادہ امید نہیں تھی، مگر چونکہ ان کے بھائی اسے ضروری سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے ان کے ساتھ شامل رہنے کا ارادہ کر لیا۔ مزید لکھا کہ مسٹر بینٹ اس وقت لندن چھوڑنے کے بالکل حق میں نہیں ہے، اور جلد ہی دوبارہ خط لکھنے کا وعدہ کیا۔ خط کے آخر میں ایک پوسٹ سکرپٹ بھی تھا۔ میں نے کرنل فوسٹر کو لکھا ہے کہ وہ رچمنڈ میں وکم کے قریبی ساتھیوں سے معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ آیا اس کا کوئی اور رشتہ دار یا جاننے والا ہے جو یہ بتا سکے کہ وہ اس وقت کہاں چھپا ہوا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی ایسے شخص کا سراغ لگایا جا سکے تو یہ بہت اہم ہو سکتا ہے۔ فی الحال ہمارے پاس کوئی سرا نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کرنل فوسٹر اپنی پوری کوشش کریں گے ہمیں اس بارے میں تسلی بخش معلومات فراہم کر سکیں، لیکن دوبارہ غور کرنے پر شاید لزی وکم کے موجودہ زندہ رشتہ داروں کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی ہو۔ الزبتھ کو بخوبی سمجھ آ گئی کہ اس کی رائے کو اس قدر اہمیت کیوں دی جا رہی تھی، لیکن وہ کوئی ایسا مفید جواب نہیں دے سکتی تھی جو عزت افزائی کے لائق ہوتا۔ اسے کبھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ وکم کے ماں باپ کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار بھی تھا یا نہیں۔ وہ دونوں بھی کئی سال پہلے فوت ہو چکے تھے۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ شاعر میں اس کے کچھ دوست اس بارے میں زیادہ جانتے ہوں، اور اگرچہ وہ اس سے زیادہ امید نہیں تھی، پھر بھی ایک کوشش ضرور تھی جس کا انتظار کیا جا سکتا تھا۔
اب لانگ بورن میں ہر دن بے چینی میں گزرتا تھا، لیکن سب سے زیادہ اضطراب صبح کے وقت ہوتا جب ڈاک آنے والی ہوتی۔ ہر دن خطوط کا انتظار بے حد شدت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ خوشی یا غم کی کوئی بھی خبر بس اب ان خطوط کے ذریعے ہی آ سکتی تھی۔ ہر دن سے کسی بڑی خبر کی امید لگائی جا رہی تھی، مگر مسز گارڈنر کے اگلے خط سے پہلے ہی ایک اور خط آ گیا، جو بالکل الگ جانب سے تھا، مسٹر کولنز کی جانب سے، جو کہ جین کو ہدایت تھی کہ ان کے والد کی غیر موجودگی میں ان کے نام آنے والے تمام خطوط کھولے۔ اس لیے اس نے اسے پڑھا۔ الزبتھ، جو جانتی تھی کہ ان کے خطوط ہمیشہ عجیب و غریب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ خط کا متن کچھ یوں تھا: میرے عزیز جناب، ہماری رشتہ داری کے تعلق اپنی سماجی حیثیت کے مطابق میں اپنے آپ کو اس افسوسناک مصیبت پر آپ سے اظہار ہمدردی کرنے کا پابند سمجھتا ہوں، جس کی اطلاع کل ہمیں ہارٹ فورڈ شائر سے موصول ہوئی۔ یقین جانیے محترم جناب کہ میں اور مسز کولنز آپ اور آپ کے معزز خاندان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ دکھ سب سے زیادہ شدید ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی وجہ سے پیدا ہوا جسے وقت بھی مٹا نہیں سکتا۔ میں اپنی طرف سے کوئی بھی دلیل اٹھانے میں کمی نہیں آنے دوں گا جو آپ کے اس بڑے صدمے کو کم کر سکے یا اس المناک صورتحال میں تسلی دے سکے جو ہر والد کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ کی بیٹی کی موت اس صورتحال کے مقابلے میں کسی نعمت سے کم نہ ہوتی، اور یہ زیادہ افسوسناک اس لیے ہے جیسا کہ میری پیاری شارلٹ نے مجھے بتایا کہ اس کے بگڑنے کی وجہ حد سے زیادہ نرمی اور لاڈ پیار تھا۔ تاہم آپ اور محترمہ بینٹ کی تسلی کے لیے میں یہ کہنے پر مائل ہوں کہ اس کی اپنی فطرت ہی شاید بگڑی ہوئی تھی، ورنہ اتنی کم عمری میں وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی۔ جیسا بھی ہو، آپ بے حد افسوس کے قابل ہیں، اور ورنہ میں اور مسز کولز بلکہ لیڈی کیتھرین ان کی بیٹی بھی آپ کے دکھ درد میں شریک ہیں، جنہیں میں نے اس معاملے سے آگاہ کیا۔ وہ بھی میرے ساتھ اس رائے پر متفق ہے کہ ایک بیٹی کی لغزش باقی سب کی قسمت پر بھی اثر انداز ہوگی، کیونکہ لیڈی کیتھرین خود فرماتی ہیں کون ایسی فیملی سے تعلق جوڑنے کا سوچے گا۔ اس سوچ نے مجھے گزشتہ نومبر کے ایک مخصوص واقعے پر مزید اطمینان کے ساتھ غور کرنے پر مجبور کیا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بھی آپ کے اس غم و بدنامی میں شامل ہوتا۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ خود کو زیادہ سے زیادہ سنبھالیں، ورنہ اپنی نافرمان بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دیں اور اس گناہ کے نتائج بھگتنے دیں۔ میں ہوں محترم جناب وغیرہ وغیرہ۔ مسٹر گارڈنر نے دوبارہ کوئی خط نہیں لکھا جب تک کہ انہیں کرنل فوسٹر کا جواب موصول نہ ہوا، اور جواب آیا تو اس میں بھی کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا وکرم کا کوئی ایسا رشتہ دار تھا جس سے وہ تعلق رکھتا تھا۔ یہ یقینی تھا کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار زندہ نہیں تھا۔ اس کے پچھلے تعلقات بہت سے لوگوں سے تھے، مگر جب سے وہ ملائیشیا میں شامل ہوا تھا ایسا نہیں لگتا تھا کسی کے ساتھ خاص دوستی رکھتا ہو، اس لیے ایسا کوئی شخص موجود نہیں تھا جو اس کے بارے میں کوئی خبر دے سکتا۔ مزید برآں اس کی اپنی مالی حالت نہایت ابتر تھی، جس کی وجہ سے اسے خفیہ رہنے کی شدید ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ لائڈیا کے رشتہ داروں کی جانب سے پکڑے جانے کا بھی خوف تھا۔ ابھی یہ معلوم ہوا کہ وہ جوئے کے بڑے قرض چھوڑ کر گیا۔ کرنل فوسٹر کا اندازہ تھا کہ صرف برائٹن میں اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے 1000 پاؤنڈ سے زیادہ رقم درکار ہوگی۔ وہ شہر میں کئی لوگوں کا مقروض تھا، مگر اس کے عزت کے قرض اور بھی زیادہ خطرناک تھے۔ مسٹر گارڈنر نے لانگ بورن کے گھر والوں سے یہ تفصیلات چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ جین نے یہ سن کر خوف سے کانپ اٹھی کہ ایک جواری، وہ چیخ پڑی، یہ بالکل غیر متوقع ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مسٹر گارڈنر نے مزید لکھا کہ وہ اس کے والد کو اگلے دن یعنی ہفتے کے روز گھر واپس آنے کی توقع کر رہے ہیں۔ تمام کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ اپنے بہنوئی کے اصرار پر راضی ہو گئے ہیں کہ اب وہ اپنی فیملی کے پاس لوٹ آئیں، باقی اقدامات وہ خود سنبھال لیں گی۔ جب مسز بینٹ کو یہ اطلاع دی گئی تو اتنی خوش نظر نہیں آئی جتنی ان کے بچوں نے توقع کی تھی، خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے پہلے شوہر کی زندگی کے بارے میں کتنی فکر مند تھی۔ کیا وہ واپس آ رہے ہیں؟ اور لائڈیا کے بغیر وہ چیخیں، یقیناً وہ لندن چھوڑ کر نہیں آئیں گے جب تک اسے ڈھونڈ نہ لیں۔ کون وکرم سے لڑے گا، اسے مجبور کرے گا اسے شادی کر لے اگر وہ واپس آ گئے؟ چونکہ مسز گارڈنر کو اب بھی گھر لوٹنے کی خواہش ہو رہی تھی، اس لیے طے پایا وہ ان کے بچے اس وقت لندن روانہ ہو جائیں گے جب مسٹر بینٹ وہاں سے واپس آئیں گے۔ کوچ ان کے سفر کے پہلے مرحلے تک لے گئی اور لانگ بورن کے مالک کو واپس لے آئی۔ مسز گارڈنر اس الجھن میں رخصت ہوئی جس میں وہ الزبتھ اور اس کے ڈربی شائر کے دوست کے بارے میں تھی۔ ان کی بھانجی نے ان کے سامنے کبھی خود اس کا ذکر نہیں کیا تھا، اور مسز گارڈنر کے دل میں یہ نیم امید تھی کہ ان کے پیچھے سے کوئی خط ضرور آئے گا، مگر ایسا بھی
کچھ نہیں ہوا۔ الزبتھ کو پیمرلی سے کوئی خط موصول نہیں ہوا تھا۔ موجودہ خاندانی پریشانیوں کی بنا پر اس کی اداسی کی کوئی اور وجہ تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ تاہم الزبتھ، جو اپنے جذبات کو اچھی طرح سمجھنے لگی تھی، جانتی تھی کہ اگر وہ ڈارسی کے بارے میں کچھ نہ جانتی ہوتی تو لائڈیا کی بے عزتی کا خوف اسے تھوڑا کم ستاتا۔ اسے لگا اس طرح کم از کم ایک رات کی نیند تو بچ جاتی۔ جب مسٹر بینٹ واپس آئے تو وہ ہمیشہ کی طرح اپنے فلسفیانہ سکون میں نظر آئے۔ وہ اتنے ہی کم گو تھے جتنے ہمیشہ رہتے تھے۔ انہوں نے اپنی غیر موجودگی کی کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔ کافی وقت گزر گیا جب تک ان کی بیٹیاں اس معاملے پر بات کرنے کی ہمت کر سکیں۔ یہ دوپہر تک نہ ہوا جب وہ چائے کے وقت ان کے ساتھ شامل ہوا۔ الزبتھ نے جرأت کی کہ اس موضوع کو چھیڑے۔ پھر جب انہوں نے مختصر طور پر ان کے دکھ پر افسوس کا اظہار کیا تو اس نے جواب دیا، اس کا ذکر مت کرو، اور کون تکلیف اٹھائے اگر میں نہ اٹھاؤں؟ یہ سب میرا کیا دھرا ہے اور مجھے اسے اب محسوس کرنا چاہیے۔ آپ کو خود پر اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، الزبتھ نے جواب دیا۔ تم واقعی مجھے اس بری عادت سے بچنے کی تلقین کر سکتی ہو۔ انسانی فطرت اسی میں گرنے کو مائل ہوتی ہے۔ نہیں لیزی، مجھے ایک بار اپنی زندگی میں پوری شدت سے محسوس کرنے دو کہ میں کس قدر قصوروار رہا ہوں۔ مجھے اس احساس کے غالب آ جانے کا کوئی خوف نہیں۔ یہ جلد ہی مان پڑ جائے گا۔ کیا تمہیں لگتا ہے وہ لندن میں ہے؟ ہاں، وہ کیوں زیادہ بہتر طور پر چھپ سکتے ہیں، اور لائڈیا ہمیشہ لندن جانے کی خواہش مند تھی، کٹی نے اضافہ کیا۔ تو وہ خوش ہے، اس کے والد نے خشک لہجے میں کہا، اور اس کا وہاں قیام غالباً خاصا طویل ہوگا۔ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ بولے، لیزی، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں کہ تمہارے پچھلی مئی میں دی گئی نصیحت درست ثابت ہوئی، جو کہ اس انجام کو دیکھتے ہوئے تمہاری اعلیٰ ظرفی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کی گفتگو کو مس بینٹ نے آ کر روکا، جو اپنی ماں کے لیے چائے لینے آئی تھی۔ یہ تو ایک تماشا، وہ پکارے، جو دل کو بہلاتا ہے۔ یہ مصیبت میں بھی ایک شان و شوکت پیدا کر دیتا ہے۔ کسی اور دن میں بھی یہی کروں گا، اپنی لائبریری میں بیٹھوں گا رات کی ٹوپی اور پرانے لباس میں، اور جتنا ہو سکے سب کو پریشان کروں گا۔ یہ شاید میں اس وقت تک مؤخر کر دوں جب تک کہ کٹی بھی گھر سے بھاگ نہ جائے۔ میں کہیں بھاگنے والی نہیں ہوں پاپا، کٹی نے خفگی سے کہا۔ اگر میں کبھی برائٹن گئی تو لائڈیا سے بہتر رویہ اختیار کروں گی۔ تم برائٹن جاؤ گی؟ میں تمہیں ایسٹ بونڈ جتنا قریب بھی نہیں بھیجوں گا، چاہے 50 پاؤنڈ ملے۔ نہیں کٹی، کم از کم میں اب محتاط ہونا سیکھ چکا ہوں۔ تم اس کے اثرات محسوس کرو گی۔ اب کوئی افسر میرے گھر میں داخل نہیں ہوگا، نہ ہی اس گاؤں سے گزرے گا۔ رقص کی محفلیں بالکل ممنوع ہوں گی جب تک کہ تم اپنی بہنوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کھڑی ہو جاؤ، اور تمہیں گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ ثابت نہ کر دو کہ تم نے ہر دن کے 10 منٹ عقل مندی میں گزارے ہیں۔ کٹی، جو ان تمام دھمکیوں کو سنجیدگی سے لے رہی تھی، رونے لگی۔ اچھا، اس کے والد بولے، اب خود کو پریشان مت کرو۔ اگر تم اگلے 10 سال تک اچھی بچی بنی رہی تو میں تمہیں ان کے اختتام پر ایک پریڈ دکھانے لے جاؤں گا۔ چیپٹر 49۔ مسٹر بینٹ کی واپسی کے 2 دن بعد جین اور الزبتھ گھر کے پچھلے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھیں۔ انہوں نے گھر کے خانسامہ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ سمجھی کہ وہ انہیں ان کی ماں کے پاس بلانے آئی ہے، چنانچہ وہ آگے بڑھ کر اس سے ملی، مگر توقع کے برخلاف جب وہ اس کے قریب پہنچی تو اس نے مس بینٹ سے کہا، معاف کیجیے میڈم، آپ کو پریشان کر رہی ہوں، لیکن میں امید کر رہی تھی کہ شاید آپ کو شہر سے کوئی خوشخبری ملی ہو، اس لیے میں یہ پوچھنے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ ہمیں تو شہر سے کوئی خبر نہیں ملی۔ ارے میڈم، مسز ہل نے حیرت سے کہا، آپ کو معلوم نہیں؟ مسٹر گارڈنر کی طرف سے صاحب کے لیے ایک فوری پیغام آیا ہے۔ وہ آدھے گھنٹے سے یہاں، صاحب کو ایک خط بھی ملا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں بہنیں فوراً اندر کی طرف بھاگیں۔ اتنی بے تاب تھی کہ کچھ کہنے کا وقت بھی نہیں ملا، اور وہ تیزی سے داخلی راہداری سے گزر کر ناشتے کے کمرے میں پہنچی اور وہاں سے کتب خانے کی طرف بڑھی، مگر وہاں ان کے والد موجود نہ تھے۔ اوپر جانے ہی والی تھی کہ انہیں بٹلر ملا، جس نے کہا کہ اگر آپ صاحب کو ڈھونڈ رہی ہیں تو میڈم وہ چھوٹے جنگل کی طرف چہل قدمی کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ دوبارہ ہال سے گزرتی ہوئی سبزہ زار کی جانب دوڑی، جہاں ان کے والد پارک کے ایک طرف موجود چھوٹے سے جنگل کی جانب آہستہ آہستہ جا رہے تھے۔ جین، جو الزبتھ کی طرح سبک رفتار نہ تھی اور نہ ہی دوڑنے کی عادی تھی، جلد پیچھے رہ گئی، جبکہ اس کی بہن سانس پھولتے ہوئے اپنے والد تک پہنچ کر بے قراری سے بولی، پاپا کیا خبر ہے؟
کیا آپ کو میرے انکل کی طرف سے کوئی اطلاع ملی ہے؟ ہاں، مجھے ان کی طرف سے فوری پیغام کے ذریعے خط ملا ہے۔ تو پھر اس میں کیا لکھا ہے، اچھی خبر ہے یا بری؟ مسٹر بینٹ نے جیب سے خط نکالتے ہوئے کہا، اچھی خبر کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، لیکن شاید تم خود پڑھنا بہتر سمجھو گی۔ الزبتھ نے بے چینی سے خط جھپٹ لیا۔ اتنے میں جین بھی پہنچ گئی۔ ارے، اونچی آواز میں پڑوس کے والد نے کہا، کیونکہ میں خود بھی پوری طرح نہیں جان پایا کہ آخر اس میں کیا ہے۔ گریس چرچ اسٹریٹ، پیر 2 اگست۔ یہ میرے عزیز بھائی، آخر کار میں تمہیں اپنی بھانجی کے متعلق کچھ خبریں دے سکتا ہوں۔ امید ہے کہ مجموعی طور پر یہ تمہیں اطمینان دیں گی۔ جیسے تم ہفتے کے روز مجھ سے رخصت ہوئے، میں خوش قسمتی سے معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ لندن کے کس حصے میں ہے۔ تفصیلات ہم ملاقات پر کریں گے۔ فی الحال اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ہمیں مل چکے ہیں۔ میں نے دونوں کو دیکھا ہے، تو پھر وہ شادی شدہ ہیں، جیسا کہ میں ہمیشہ امید کرتی رہی، جین نے خوشی سے پکارا۔ الزبتھ نے مزید پڑھا، میں نے دونوں کو دیکھا ہے، وہ شادی شدہ نہیں ہیں، اور نہ ہی میں نے یہ پایا کہ وہ کوئی شادی کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن اگر تم ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جنہیں میں نے تمہاری طرف سے قبول کرنے کی جسارت کی ہے، تو امید ہے وہ جلدی شادی کر لیں گے۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ اپنی بیٹی کے لیے ایک معاہدے کے ذریعے اس کے حصے کے وہ 5,000 پاؤنڈ کی رقم یقینی بناؤ جو تم اور میری بہن کی وفات کے بعد تمہاری اولاد میں تقسیم ہونی ہے، اور مزید یہ کہ اپنی زندگی کے دوران ہر سال اسے 100 پاؤنڈ دینے کا وعدہ کرو۔ یہ وہ شرائط ہیں جن پر تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تمہاری طرف سے ہچکچاہٹ کے بغیر اتفاق کر لیا ہے۔ میں یہ خط فوری پیغام کے ذریعے بھیج رہا ہوں تاکہ تمہارا جواب جلد سے جلد مل سکے۔ ان تفصیلات سے تم بآسانی سمجھ جاؤ گے کہ مسٹر ویکم کے حالات اتنے نا امید نہیں ہیں جتنا عام طور پر تصور کیا جا سکتا تھا۔ دنیا اس معاملے میں دھوکہ کھا چکی تھی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ان کے تمام قرضے ادا ہونے کے بعد بھی کچھ رقم باقی رہے گی جو میری بھانجی کے لیے اس کے اپنے حصے کی دولت کے علاوہ اضافی طور پر دستیاب ہوگی۔ اگر جیسا کہ میں نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں آپ مجھے اس معاملے میں مکمل اختیارات دے دیتے ہیں تاکہ میں آپ کے نام پر تمام امور انجام دے سکوں، تو میں فوراً ہی روانہ ہو جاؤں گا اور وہ مناسب قانونی معاہدہ تیار کر لوں گا۔ پھر آپ کو دوبارہ شہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، لہٰذا آپ لانگ بارن میں سکون سے رہیے اور میری محنت اور احتیاط پر بھروسہ رکھیے۔ جتنا جلد ممکن ہو اپنا جواب واپس بھیج دیں، وضاحت سے تحریر کیجیے۔ ہم نے یہی مناسب سمجھا ہے کہ میری بھانجی کی شادی اسی گھر سے، امید ہے آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے۔ وہ آج ہمارے پاس آ رہی ہے، جیسے ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا میں آپ کو دوبارہ مطلع کر دوں گا۔ آپ کا خیر اندیش ایڈورڈ گارنر۔ کیا واقعی وہ اس سے شادی کرے گا؟ الزبتھ نے خط ختم کر کے حیرت سے کہا، کیا یہ ممکن ہے؟ ابا جان، میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، جین نے کہا۔ تو وکم اتنا برا نہیں جتنا ہم نے سمجھا تھا۔ الزبتھ نے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے خط کا جواب دیا؟ نہیں، لیکن جلدی کرنا ہوگا۔ الزبتھ نے بے قراری سے اصرار کیا۔ وہ مزید وقت ضائع نہ کریں اور فوراً خط لکھیں۔ اور ابا جان، برائے کرم فوراً واپس چلیں اور بھی لکھیں۔ غور کریں، ایسے معاملے میں ہر لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ جین نے پیشکش کی، اگر آپ کو لکھنے میں دقت محسوس ہو رہی ہو تو میں آپ کے لیے لکھ دیتی ہوں، لیکن کرنا تو پڑے گا۔ مسٹر بینٹ نے کہا، مجھے یہ کام بالکل پسند نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل پڑے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شرائط پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ الزبتھ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اور میں پوچھ سکتی ہوں عمل کرنا ہوگا تو میں شرمندہ ہوں کہ اس نے اتنا کم مطالبہ کیا، اور انہیں شادی کرنی ہی ہوگی، حالانکہ وہ ایسا شخص ہے۔ ہاں، انہیں شادی کرنی ہی ہوگی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لیکن وہ باتیں جو میں جاننا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ تمہارے انکل نے اس معاملے کو طے کرنے کے لیے کتنی رقم خرچ کی، دوسرا یہ کہ میں وہ رقم اس سے کیسے واپس کروں گا۔ آپ کا کیا مطلب ہے ابا جان؟ جین نے حیرت سے کہا، رقم میرے انکل، میرا مطلب ہے کوئی بھی عقل مند آدمی محض سالانہ 100 پاؤنڈ کی رقم پر لیڈیا سے شادی نہیں کرے گا، اور میرے انتقال کے بعد صرف 50 پاؤنڈ پر تو بالکل بھی نہیں۔ حالانکہ یہ بات مجھے پہلے نہیں سوجھی تھی۔ اس کے تمام قرضے ادا کر دیے گئے اور پھر بھی کچھ رقم باقی ہے۔ الزبتھ نے کہا، یہ بالکل درست ہے، یہ سب یقینی طور پر میرے انکل کا کیا دھرا ہے۔ وہ ایک فیاض اور نیک دل آدمی ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ انہوں نے خود کو مالی دباؤ میں ڈال لیا ہے۔ اتنی کم رقم میں یہ سب ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے ہونے والے داماد کو اتنا ناسمجھ نہیں سمجھتا۔ اگر وکم لیڈیا کو 10,000 پاؤنڈ سے کم میں قبول کرتا ہے تو پھر وہ احمق ہوگا۔ مسٹر بینٹ بولے،
10,000 पाउंड अखज़ ना करें, इतनी बड़ी रकम का आधा हिस्सा भी कैसे वापस किया जाएगा? मिस्टर बेनेट ने कोई जवाब ना दिया। वो सब गहरी सोच में चुपचाप भरकर तक पहुँचे। उनके वालिद कुतुब खाने में ख़त लिखने चले गए, जबकि लड़कियां नाश्ते के कमरे में चले गई। और वो वाकई शादी कर रहे हैं, ये कितनी अजीब बात है, और हमें इस पर शुक्रगुजार होना पड़ेगा कि वो शादी करेंगे, चाहे इनके हस्बैंड ने जैसी वो अकेली हुई हैरत से कहा। खुश रहने के कितने ही कम इम्कानात क्यों ना हो, और चाहे विक्रम की शख्सियत कितनी ही घटिया क्यों ना हो, हमें फिर भी खुश होना होगा। वो लाइडिया को विक्रम यकीनी तौर पर लाइडिया से शादी ना करता अगर उसे इससे हकीकी लगाव ना था। जैन ने कहा, मैं खुद को इस सोच से तसल्ली देती हूँ। अगरचे हमारे नेक दिल अंकल ने कुछ मदद की होगी, लेकिन मैं मान नहीं सकती कि 10,000 पाउंड या इसके आसपास कोई बड़ी रकम अदा की गई है। इनके अपने बच्चे हैं और मज़ीद हो सकते हैं। वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से दे सकते हैं? ये जानने के बाद कि विक्रम के कर्जा क्या था, उसने हमारी बहन के लिए कितनी रकम मुख्तस की, हम बिल्कुल जान सकेंगे कि मिस्टर गार्डनर ने उनके लिए क्या किया, क्योंकि वो विक्रम के पास अपनी मलकियत में एक पैसा भी नहीं। मेरे चचा और चची की मेहरबानी का कभी बदला ही नहीं चुकाया जा सकता। इनका लाइडिया को अपने घर में ले जाना, उसे ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ सरपरस्ती देना, ऐसा इज़हार है जिसकी शुक्रगुजारी के साथ बरसों में भी मुनासिब इज़हार मुमकिन नहीं हो सकता। उस वक्त तक वो हकीकतन उनके साथ हैं। अगर ये मेहरबानी उसे अब भी शर्मिंदा न करे तो वो कभी भी खुश रहने के काबिल नहीं होगी। जब वो पहली बार मेरी चच्ची को देखेगी तो ये मुलाकात कैसी होगी? हमें कोशिश करनी चाहिए, जो कुछ भी दोनों तरफ से हो चुका है फिर उसे भूल जाएं। जैन ने कहा, मुझे उम्मीद और यकीन है कि वो अब भी खुश रहेंगे। उसका लाइडिया से शादी के लिए रजामंद होना इस बात का सबूत है कि वो सही रास्ते पर आ गया। उसकी बाहमी मोहब्बत उन्हें संभाल लेगी, और मैं उम्मीद करती हूँ वो इतनी खामोशी और माकूलियत से ज़िंदगी गुजारेंगे कि इनकी गुज़िश्ता नादानियाँ वक्त के साथ भुला दी जाएंगी। उनका तर्ज अमल ऐसा रहा, एलिज़ाबेथ ने जवाब दिया, कि ना तुम, ना मैं, ना कोई और उसे कभी भूल सकता है। इस पर बात करना बेकार है। अब लड़कियों को ये ख्याल आया कि इनकी माँ गालिबन इस सारी सूरत हाल से बेखबर है। वो लाइब्रेरी की तरफ गए, अपने वालिद से पूछा कि आया वो चाहते हैं कि वो माँ को इस बारे में इतला दें। वो लिख रहे तो बगैर सर उठाए ठंडे लहजे में बोले, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या हम चचा का ख़त माँ को सुनाने के लिए ले जाएं? जो चाहे ले जाओ, यहाँ से निकल जाओ। एलिज़ाबेथ ने ख़त को लिखने की मेज़ से उठाया और दोनों ऊपर चली गई। मरियम और किटी पहले ही मिसेस बेनेट के साथ मौजूद थीं, इसलिए सबके लिए एक ही इतला काफ़ी थी। एक मुख्तसर तैयारी के बाद जैन ने ख़त बुलंद आवाज़ में पढ़ा। मिसेस बेनेट खुद पर काबू ना रख सकी। जो ही जैन ने मिस्टर गार्डनर की इस उम्मीद को पढ़ा कि आइडिया जल्द शादी कर लेगी, इनकी खुशी फूट पड़ी। हर जुमला मज़ीद जोश में इजाफा करता गया। अब वो खुशी के बाद इतनी बेचैन थी जितनी पहले खौफ और गुस्से की वजह से थी। ये जानना कि इनकी बेटी की शादी हो रही है इनके लिए काफ़ी था। उन्हें इनकी खुशी के बारे में कोई परेशानी ना थी, ना ही अपनी बेटे की गलत रवैये पे उन्हें कोई शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरी प्यारी प्यारी लाइडिया, वो चलाई, ये वाकई शानदार खबर है। वो शादी कर रही है, मैं उसे दोबारा देख सकूंगी। वो 16 साल की उम्र में शादी करेगी। मेरा मेहरबान नेक भाई, मुझे मालूम था ऐसा ही होगा। मैं जानती थी वो सब कुछ संभाल लेंगे। मैं कितनी बेताब हूँ उसे देखने के लिए और प्यारे विक्रम को भी देखने के लिए। लेकिन लिबास, शादी के कपड़े, मैं फ़ौरन अपनी बहन गार्डनर को इस बारे में लिखूंगी। लिज़ी मेरी जान, नीचे जाओ, अपने वालिद से पूछो वो इसे कितनी रकम देंगे। नहीं नहीं, मैं खुद जाती हूँ। किटी, बेल के हिल के लिए घंटी बजाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। मेरी प्यारी लाइडिया, जब हम मिलेंगे तो वो कितनी खुश होगी। इनकी बड़ी बेटी ने उनकी जज्बात की शिद्दत को कम करने की कोशिश की और उन्हें याद दिलाया कि मिस्टर गार्डनर के रवैये की वजह से वो सब उनके एहसानमंद हैं। हमें इस खुशकिन अंजाम का ज़्यादातर क्रेडिट उनकी मेहरबानी को देना होगा। जैन ने कहा, हमें यकीन है उन्होंने मिस्टर विक्रम की माली मदद के लिए खुद को ज़िम्मेदार ठहराया। हाँ हाँ, उनकी माँ बोली, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये काम करने वाला उनका अपने ही चचा है, कौन करेगा? अगर उनकी अपनी औलाद ना होती तो मेरा, मेरे बच्चों का इसकी सारी दौलत पर हक होता। तुम जानती हो ये पहला मौका है जब हमें उनसे कुछ मिला है, चंद तोहफों के अलावा। खैर, मैं बहुत खुश हूँ। थोड़े ही अरसे में मेरी एक बेटी शादीशुदा होगी।
مسز وکرم کیسا شاندار لگتا، پچھلے جون میں صرف 16 سال کی تھی۔ میری پیاری جین، میں اتنی گھبراہٹ میں ہوں کہ لکھ نہیں سکتی، اس لیے میں لکھوا دوں گی، تم میرے لیے لکھ دو، ہم بعد میں تمہارے والد کے ساتھ پیسوں کا معاملہ طے کر لیں گے، لیکن چیزیں فوری منگوائی جانی چاہیے۔ پھر وہ مختلف کپڑوں اور ضروری سامان کی تفصیلات بیان کرنے لگی۔ جلدی وہ کافی بڑی خریداری کے احکامات دے دیتی اگر جین نے بڑی مشکل سے صحیح انہیں اس بات پر قائل نہ کر لیا ہوتا کہ پہلے ہمارے والد سے مشورہ کر لیں۔ ایک دن کی تاخیر کوئی بڑی بات نہ تھی، ان کی ماں اتنی خوش تھی کہ عام دنوں کی طرح ضدی نہ بنی۔ دوسرے خیالات بھی ان کے ذہن میں آئے۔ میں میریٹن جاؤں گی، انہوں نے کہا، جیسے ہی میں تیار ہوں گی اور اپنی بہن فلپس کو یہ خوشخبری دوں گی، اور واپسی پہ لیڈی لوکاس اور مسز لانگ کے ہاں بھی چکر لگا لوں گی۔ کٹی، نیچے جاؤ اور بگی کا بندوبست کرو، تازہ ہوا میں گھومنے سے میری طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہے بچیوں، کیا میں تمہارے لیے میریٹن سے کچھ لا سکتی ہوں؟ اوہ، یہ ہل آ رہی ہے، میری پیاری ہل، کیا تم نے خوشخبری سنی ہے؟ مس لائڈیا کی شادی ہونے والی ہے اور تم سب کو اس کی شادی کی خوشی میں شربت پلایا جائے گا۔ مسز فوراً اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ الزبتھ نے سب کی مبارکبادیں وصول کی اور پھر اس بے وقوفی سے تنگ آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ تھوڑا آزادی سے سوچ سکے کہ اب کیا کرنا ہے۔ بیچاری لائڈیا کی حالت ہر لحاظ سے مشکل تھی، لیکن یہ بھی شکر کرنے کی بات تھی، حالات تو اس سے بھی بدتر ہو سکتے تھے۔ وہ اس بات کو شدت سے محسوس کر رہی تھی، اگرچہ اپنی بہن کے لیے نہ عقلی خوشی کی امید تھی نہ دنیاوی کامیابی کی، لیکن صرف 2 گھنٹے پہلے جو خدشات انہیں لاحق تھے ان کے مقابلے میں جو کچھ حاصل ہوا تھا اس وقت وہ انہیں کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ پرائیڈ اینڈ پریجڈیس، چیپٹر 50۔ مسٹر بینٹ نے اپنی زندگی کے اس موڑ سے پہلے بھی کئی بار یہ خواہش کی تھی کہ اپنی پوری آمدنی خرچ کرنے کے بجائے ہر سال کچھ رقم پس انداز کرتے تاکہ اپنی بیٹیوں بیوی کے لیے بہتر مالی تحفظ فراہم کر سکتے، مگر انہیں اس کا پہلے سے بھی زیادہ افسوس تھا۔ اگر انہیں اپنی ذمہ داری کو وقت پر سمجھا ہوتا تو لائڈیا کو اپنی عزت اور وقار کے تحفظ کے لیے ماموں کی مدد کا محتاج نہ ہونا پڑتا۔ یوں تو برطانیہ کے بدترین نوجوانوں میں سے ایک کو اپنی بیٹی کا شوہر بنانے کا سہرا ان کے سر بندھ چکا تھا، لیکن کم از کم یہ معاملہ وہیں رہتا جہاں اس کا اصل مقام تھا۔ انہیں اس بات کی گہری فکر لاحق تھی کہ ایسا معاملہ جس میں کسی کو بھی حقیقی فائدہ نہیں تھا، ان کے برادر نسبتی کے اخراجات پر طے پایا۔ وہ پختہ ارادہ کر چکے تھے کہ جیسے ہی ممکن ہو اس کی مدد کی مکمل تفصیلات معلوم کر کے وہ ان کا قرضہ ادا کر دیں گے۔ جب مسٹر بینٹ کی شادی ہوئی تھی تب کفایت شعری کو بالکل غیر ضروری سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان کے ہاں پورا یقین تھا کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ جیسے ہی وہ بیٹا بالغ ہوتا، وراثت کی قانونی بندش کو ختم کر دیتا اور یوں ان کی بیوی اور باقی بچوں کی کفالت کا بندوبست ہو جاتا۔ مگر یکے بعد دیگرے 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن پھر بھی انہیں بیٹے کی امید باقی رہی، یہاں تک کہ لائڈیا کی پیدائش کے کئی سال بعد مسز بینٹ کو یقین تھا کہ انہیں ایک بیٹا ضرور ہوگا۔ جب اس امید کا خاتمہ ہو گیا تب تک بچت کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔ مسز بینٹ کفایت شعری کی عادی نہیں تھی، اور صرف مسٹر بینٹ کی آزاد پسندی نے انہیں اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے سے روک کے رکھا۔ شادی کے معاملے کے مطابق 5,000 پاؤنڈ مسز بینٹ اور ان کے بچوں کے لیے مختص کیے گئے تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے حصے میں کتنی رقم آئے گی اس کا انحصار والدین کی مرضی پر تھا۔ کم از کم لائڈیا کے حوالے سے یہ طے کرنا ضروری تھا، اور مسز بینٹ کو اس تجویز کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کی مہربانی کا مختصر الفاظ میں مگر تہہ دل سے اعتراف کرتے ہوئے ایک خط میں اپنی مکمل منظوری دے دی اور یقین دہانی کرائی کہ جو وعدے ان کے نام پر کیے گئے ہیں وہ انہیں پورا کریں گے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر وکرم کو لائڈیا سے شادی پر آمادہ کر لیا گیا تو یہ معاملہ ان کے لیے اتنا کم زحمت اور خرچ پر طے ہو جائے گا۔ انہیں سالانہ صرف 10,000 پاؤنڈ کا نقصان ہوگا، کیونکہ لائڈیا کی خوراک، جیب خرچ اور دیگر چھوٹے اخراجات جو ان کی ماں کے ہاتھوں ادا ہوتے رہتے تھے وہ تقریباً اسی رقم کے برابر تھے۔ یہ بھی ان کے لیے باعث تعجب تھا کہ اس معاملے میں خود کو بہت کم محنت کرنی پڑی، کیونکہ اس وقت ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس معاملے میں کم از کم زحمت ہو۔ جب غصے کے ابتدائی جذبات انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے پر مجبور کیا تھا وہ اب ٹھنڈے پڑ گئے تھے، تو وہ اپنی پرانی بے فکری کی حالت میں واپس آ گئی تھیں۔ ان کا خط جلدی مکمل ہو گیا، کیونکہ وہ کام شروع کرنے میں جتنی سست تھیں اسے ختم کرنے میں اتنی ہی تیز تھیں۔
انہوں نے اپنے بھائی سے اس کی مدد کی مزید تفصیلات معلوم کرنے کی درخواست کی، مگر لائڈیا کے لیے کوئی خاص پیغام بھیجنے پر راضی نہ ہوئے۔ یہ خوشخبری پورے گھر میں پھیل گئی اور پھر اسی رفتار سے پورے علاقے میں۔ وہاں اس خبر کو نہایت فلسفیانہ انداز میں قبول کیا گیا۔ یقیناً اگر لائڈیا بینٹ کا انجام کسی رسوائی میں ہوتا یا کم از کم وہ کسی دور دراز کے گاؤں میں نظروں سے اوجھل کر دی جاتی تو بات کرنے کے لیے زیادہ دلچسپ مواد ملتا، لیکن اس کی شادی بھی ایک موضوع گفتگو تھی، اور میریٹن کی تمام پرانی زنانہ محفلوں میں جو بدخواہ اس کی پہلی خیر خواہ ہونے کا دکھاوا کر رہی تھیں، اب بھی اس کی قسمت پر افسوس کر رہی تھیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ایسے شوہر کے ساتھ اس کی بدبختی یقینی ہے۔ مسز بینٹ کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، وہ سیڑھیوں سے نیچے نہیں اتری تھی، مگر اس خوشی کے دن وہ پھر سے اپنے کھانے کے میز کے صدر مقام پر جلوہ افروز ہوئیں، اور بے حد حوصلے کے ساتھ شرم کا کوئی احساس ان کی مسرت میں کمی نہ لا سکا۔ ایک بیٹی کی شادی جو ان کی سب سے بڑی خواہش تھی، جب سے جین 16 سال کی ہوئی تھی، اب پوری ہونے کے قریب تھی۔ ان کی ساری سوچیں اور باقی باتیں شاندار شادی کی تیاریاں، عمدہ کپڑے، نئی بگی اور نوکروں کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ پورے علاقے میں اپنی بیٹی کے لیے ایک موزوں گھر تلاش کر رہی تھی، اور ان کی ممکنہ آمدنی کے بارے میں جانے یا سوچے بغیر کئی گھروں کو محض ان کے چھوٹے یا کم شاندار ہونے کی وجہ سے رد بھی کر رہی تھی۔ ہائی پارک مناسب ہو سکتا، انہوں نے کہا، اگر گولڈنز اسے چھوڑ دیں، یا اسٹوک میں وہ بڑا مکان، اگر اس کا ڈرائنگ روم کچھ بڑا ہوتا، لیکن اشورت بہت دور ہے، میں اپنی بیٹی کو 10 میل دور نہیں چھوڑ سکتی، اور جہاں تک پروس لاج کا تعلق ہے، اس کی بلائی منزلیں تو ناقابل برداشت ہے۔ اس کے شوہر اس وقت تک خاموشی سے سنتے رہے جب تک وہ موجود رہے، مگر جب وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا، مسز بینٹ، اس سے پہلے کہ تم اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے گھروں میں سے کسی ایک کو منتخب کرو، ہمیں ایک بات واضح کر لینی چاہیے۔ اس محلے میں ایک گھر ایسا ہے جس میں انہیں کبھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی۔ میں ان دونوں کی بے وقوفیوں کی حوصلہ افزائی نہیں کروں گا، اور میں انہیں لانگ بورن میں قبول نہیں کروں گا۔ اس اعلان کے بعد طویل بحث چھڑ گئی، مگر مسٹر بینٹ اپنی بات پر قائم رہے۔ پھر ایک اور جھگڑا شروع ہوا۔ مسز بینٹ نے حیرت و وحشت کے ساتھ دریافت کیا کہ ان کے شوہر اپنی بیٹی کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے گنی بھی دینے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے سختی سے اعلان کیا کہ اس موقع پر وہ اپنی بیٹی کے لیے کسی قسم کی محبت یا مدد کا اظہار نہیں کریں گے۔ مسز بینٹ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کے شوہر کا غصہ اتنا شدید ہو کہ وہ اپنی بیٹی کو سہولتیں دینے سے بھی انکار کر دیں، جس کے بغیر اس کی شادی شاید مکمل ہی نہ لگتی۔ ان کے لیے اس بات کی شرمندگی زیادہ تکلیف دہ تھی کہ ان کی بیٹی نے نئے کپڑوں کے بغیر ہی بیاہی جاری ہے، بنسبت اس کے کہ وہ کچھ دن پہلے بغیر نکاح کے وکرم کے ساتھ رہ بھی چکی تھی۔ الزبتھ کو اب شدید افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں مسٹر ڈارسی کو ان کے خاندان کے خوف سے آگاہ کیا تھا، کیونکہ اب جب شادی ہونے والی تھی، وہ امید کر سکتے تھے کہ اس فرار کی شرمناک ابتدا کو ان لوگوں سے کیسے چھپایا جا سکتا تھا جو موقع پر موجود نہیں تھے۔ اسے کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ یہ خبر ڈارسی کے ذریعے مزید پھیلے گی۔ وہ بہت کم لوگوں پر اعتماد کر سکتی تھی جتنا اس پر، مگر اس کے ساتھ ہی وہ یہ سوچ کر بے حد دل گرفتہ تھی کہ اس کے لیے یہ کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ وہ اس کے خاندان کی اس بدنامی سے واقف ہے، لیکن اس کے لیے ذاتی طور پر اس طرح نقصان دہ نہ تھا، کیونکہ اب بھی وہ ان دونوں کے درمیان ایک ناقابل عبور خلیج حائل تھی۔ اگر لائڈیا کی شادی مکمل عزت و وقار کے ساتھ ہوئی ہوتی، تب بھی یہ تصور کرنا محال تھا کہ مسٹر ڈارسی کسی ایسے خاندان سے تعلق جوڑیں گے جہاں نہ صرف دیگر اعتراضات موجود تھے، بلکہ اب اس کے ساتھ اس شخص کی قریبی رشتہ داری بھی جڑ گئی تھی جسے وہ بجا طور پر ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ الزبتھ کو اس پر حیرانی نہ ہوئی کہ مسٹر ڈارسی اس سے تعلق سے گریز کریں گے۔ اس نے خود کو یقین دلا رکھا تھا کہ ڈربی شائر میں مسٹر ڈارسی کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے۔ اگر وہ یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایسا گہرا دھچکا کھانے کے بعد بھی ان کے جذبات اس کے لیے باقی رہ سکتے ہیں، وہ اس وقت خود کو بہت پست اور شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ پچھتا رہی تھی، حالانکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس بات پر وہ ان کے لیے احترام اور بے چین تھی، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے کی امید نہیں تھی۔ وہ ان کے بارے میں کیوں سننا چاہتی تھی، حالانکہ اس کے لیے کوئی امکان نہیں تھا کہ اسے کوئی اچھی خبر ملے۔ وہ اس بات پر قائل تھی کہ وہ ان کے ساتھ خوش رہ سکتی تھی، حالانکہ اب تو ان کی ملاقات کا کوئی امکان بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ اگر مسٹر ڈارسی کو معلوم ہوتا
کہ جس پرپوزل کو اس نے 4 ماہ قبل حقارت سے ٹھکرا دیا تھا اب وہ خوشی خوشی قبول کر لیتی تو ان کے لیے کیسی فتح ہوتی۔ بلا شبہ بےحد فراخ دل انسان تھے، مگر وہ بھی آخر انسان ہی تھے، اور ایک لمحے کے لیے صحیح انہیں اس چیز کا احساس تو ضرور ہوتا۔ اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ حقیقت میں مسٹر ڈارسی ہی وہ واحد شخص تھے جو اس کے مزاج و شخصیت کے لیے سب سے موزوں تھے۔ ان کی عقل و فہم، ان کا انداز چاہے اس سے مختلف تھا، مگر ان کی تمام خواہشات پر پورا اترتا تھا۔ یہ ایک ایسا بندھن ہوتا جو دونوں کے لیے فائدہ مند ہوتا۔ اس کی بے تکلفی اور خوش مزاجی سے ڈارسی کا رویہ نرم ہو سکتا تھا، ان کے اخلاق بہتر ہو سکتے تھے، اور ان کی دانائی، معلومات اور دنیا کے تجربے سے خود اسے بھی بےحد فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ مگر ایسا کوئی بھی خوشگوار رشتہ ممکن نہیں رہا تھا جو دنیا کو سکھا سکتا کہ حقیقی ازدواجی زندگی کیا ہوتی ہے۔ ایک بالکل مختلف قسم کا رشتہ جو اس امکان کو اس لیے ختم کر چکا تھا کہ ان کے خاندان پہ ذلت کا اثر قائم ہونے جا رہا تھا۔ لائڈیا اور وکرم کو ایک معمولی درجے کی خود مختاری کے ساتھ کیسے سہارا دیا جائے گا، یہ الزبتھ کی سمجھ سے باہر تھا، مگر وہ بآسانی اندازہ لگا سکتی تھی کہ جس کی شادی کی بنیاد صرف جذبات و خواہش میں رکھی گئی، اس میں حقیقی خوشی کا امکان آخر کتنا ہی ہو سکتا ہے۔ مسٹر گارڈنر نے جلدی اپنے بھائی کو ایک اور خط لکھا۔ مسٹر بینٹ کی شکر گزاری کا پیغام کا جواب دیتے انہوں نے مختصر اپنے خاندان کی بھلائی کے لیے اپنی کوششوں کا یقین دلایا، اور ساتھ ہی درخواست کی کہ یہ موضوع دوبارہ ان کے سامنے نہ چھیڑا جائے۔ ان کے خط کا بنیادی مقصد یہ اطلاع دینا تھا کہ مسٹر وکرم نے ملائیشیا چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے مزید لکھا، یہ میری شدید خواہش تھی کہ وہ شادی کے بعد ایسا کرے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اس سے متفق ہوں گے۔ اس فوجی دستے سے ان کا نکل جانا ان دونوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ مسٹر وکرم کا ارادہ ہے کہ وہ ریگولر فوج میں شامل ہو جائیں۔ ان کے پرانے دوستوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی فوج میں مدد کرنے کے لیے تیار و اہل ہیں، اور انہیں جنرل کی رجمنٹ میں ایک انسائر عہدہ ملنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے جو اس وقت شمالی علاقہ جات میں تعینات ہے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ مملکت کے اس حصے سے وہ کافی دور تھا۔ وہ اچھی نیت کا اظہار کر رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک مختلف ماحول میں جہاں دونوں کو اپنی عزت قائم رکھنی ہوگی وہ آئندہ محتاط رہ سکیں گے۔ میں نے کرنل فاسٹر کو خط لکھا ہے، ہمارے موجودہ انتظامات سے آگاہ کر دیا ہے، اور درخواست کی ہے کہ برائٹن میں موجود مسٹر وکرم کے مختلف قرض خواہوں کو جلد ادائیگی کی یقین دہانی کرا دیں، جس کی ذمہ داری میں نے خود لی ہے، اور کیا آپ مہربانی کر کے میریٹن میں ان کے قرض خواہوں کو بھی ایسی ہی یقین دہانی کروا سکتے ہیں؟ میں ان کے ناموں کی فہرست فراہم کر دوں گا جو مسٹر وکرم نے خود دیا۔ انہوں نے اپنے تمام قرضوں کی تفصیلات دے دی ہیں، کم از کم مجھے امید ہے کہ انہوں نے ہمیں اب دھوکہ نہیں دیا۔ ہیکرسٹن کو ہماری ہدایت پہنچ چکی ہے، ایک ہفتے کے اندر سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر وہ اپنی رجمنٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ جب تک انہیں لانگ بورن آنے کی دعوت نہ دی جائے، میں نے مسز گارڈنر سے سنا ہے کہ میری بھانجی آپ سب کو روانگی سے پہلے دیکھنے کی بہت مشتاق ہے۔ ویسے وہ خیریت سے ہے، آپ اور اس کے والدہ کو عقیدت مندانہ یادیں بھیجتی ہے۔ آپ کا خیر اندیش ای گارڈنر۔ مسٹر بینٹ اور ان کی بیٹیوں نے وکرم کی شاعر سے روانگی کے فائدے اتنی وضاحت سے دیکھے جتنے مسٹر گارڈنر نے، لیکن مسز بینٹ اس سے زیادہ خوش نہ تھی۔ لائڈیا کا شمال میں جا بسنا، خاص طور پر جب اس کی صحبت میں فخر اور خوشی کے لمحات کی توقع کر رہی تھی، ان کے لیے شدید مایوسی کا سبب تھا۔ مزید یہ بھی افسوس کی بات تھی کہ لائڈیا کو اس رجمنٹ سے ہٹا دیا جائے جہاں وہ سب کو جانتی تھی، اور جہاں اس کے کئی پسندیدہ لوگ موجود تھے۔ وہ مسز فاسٹر سے کتنی محبت کرتی ہے، مسز بینٹ نے کہا۔ اسے اس طرح بھیج دینا بالکل افسوسناک ہوگا، اور وہاں کئی نوجوان افسران بھی ہیں جو اسے بہت پسند ہیں۔ جنرل کی رجمنٹ میں افسران شاید اتنے خوشگوار نہ ہوں۔ ان کی بیٹی کی یہ خواہش، کیونکہ اسے خواہش ہی سمجھا جا سکتا تھا کہ شمال روانگی سے قبل اسے دوبارہ اپنے خاندان میں جگہ دی جائے، ابتدا میں سختی سے مسترد کر دی گئی، لیکن جین اور الزبتھ جو اپنی بہن کے وقار اور احساسات کی خاطر
چاہتی تھی کہ اس کی شادی موقع پر اس کے والدین اس پر توجہ دیں، تو مسٹر بینٹ نے اتنی سنجیدگی، نرمی اور معقولیت سے درخواست کی کہ وہ ان کی سوچ کو اپنانے میں مجبور ہو گئے، ویسے ہی کیا جیسا ان کی بیٹیوں نے چاہا۔ ان کے والدہ کو بھی اس بات کی تسلی تھی کہ وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کو اپنے محلے میں دکھا سکیں اس سے پہلے کہ وہ شمال کے لیے روانہ ہوں۔ چنانچہ جب مسٹر بینٹ نے دوبارہ اپنے بھائی کو خط لکھا تو انہوں نے ان کے لانگ برن آنے کی اجازت دے دی۔ طے پایا کہ شادی کی تقریب ختم ہوتے ہی وہ لانگ برن سے روانہ ہو جائیں گے۔ الزبتھ کو اس بات پر حیرت تھی کہ وکم نے اس منصوبے پر رضامندی ظاہر کر دی، اگرچہ وہ اپنی خواہشات پر چلتی تو وکم سے ملنا شاید اس کی سب سے آخری ترجیح ہوتی۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔